ریڈیو پاکستان پیش خدمت ہے نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام ہم نوجواں. یہ پروگرام ریڈیو پاکستان لاہور کے اسٹوڈیوز میں تیار کیا گیا. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان لاہور سے پروگرام ہم نوجوان میں میں ہوں آپ کی میزبان اور پروڈیوسر حفصہ کاظم. جی سامعین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ہنستے مسکراتے اور اپنی لائف میں بزی ہوں گے. جی ہماری دعا بھی یہی ہے کہ آپ ہمیشہ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہیں. دوستو، آج کے اس جدید دور میں ہم موبائل فون میں بہت سی سوشل میڈیا ایپس استعمال کرتے ہیں اور جتنی اچھی باتیں پڑھتے ہیں ان کو یا تو ہم اسٹیٹس پر اپلوڈ کر لیتے ہیں یا گیلری میں سیو کر لیتے ہیں، مگر اپنی زندگی میں ان پر عمل ہم کم ہی کرتے ہیں. اگر ان اچھی باتوں کو عملی طور پر زندگی کا حصہ بنا لیں تو کیا ہی بات ہے. پھر آپ سے ملنے والوں کو آپ کو جاننے کے لیے آپ کا اسٹیٹس پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی اچھی سی بات کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے سلسلے کی جانب. پروگرام کا پہلا سلسلہ ہے ہم ہیں بے مثال. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں آج کے بے مثال نوجوان سے. ساتھیوں، ہمارے اس سلسلے کا نام ہے ہم ہیں بے مثال. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی نوجوان ہیں، وہ چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ہیں، وہ واقعی بے مثال ہیں. اگر وہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لے کر آئیں تو یقیناً وہ ایک مثال قائم کر سکتے ہیں. تو آج اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف میں کرواتی چلوں. آپ ہیں حمزہ شاکر اور آپ ایک بہترین اسپورٹس مین ہیں. آپ جمناسٹک اور مارشل آرٹس کے پلیئر ہیں اور اس کے علاوہ آپ ایم فل کر چکے ہیں انٹرپرینیورشپ اینڈ ایس ایم ای مینجمنٹ میں جی سی یونیورسٹی سے. تو حمزہ کا مزید جو تعارف ہے وہ حمزہ خود کروائیں گے. حمزہ سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم حمزہ. وعلیکم السلام. سننے والوں کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ حمزہ صرف نیشنل لیول پر ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی کھیل چکے ہیں. تو حمزہ، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ آپ نے جو ڈفرینٹ سا ایک سبجیکٹ چوز کیا ہے. میرے لیے اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ میں نے اب تک جتنے بھی نوجوانوں کے انٹرویوز کیے ہیں تو وہ یا تو انجینئر ہوتے ہیں یا وہ کسی لینگویج کو چوز کر لیتے ہیں یا ڈاکٹر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور کچھ پیرنٹس کا بھی ہماری سوسائٹی میں پریشر ہوتا ہے بچوں پر کہ اس طرح کے سبجیکٹس چوز کیے جائیں. تو یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے انٹرپرینیورشپ کی طرف آپ نے کیوں ماسٹرز ایم فل یہ سبجیکٹ کیوں لے رہے؟ بیسیکلی انٹرپرینیورشپ اس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی کام کو نئے انداز سے کرنا ہے. کسی ایگزسٹنگ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی بزنس ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کو ایک نئے طریقے سے کرنا ہے. وہ کسی بھی فیلڈ میں، وہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہو سکتا ہے، وہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہو سکتا ہے، وہ بزنس میں ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ایک بزنس کی ٹرم ہے کہ آپ بزنس کو کسی نئے انداز سے کریں، کوئی گیپ تلاش کریں. تو میری اسٹارٹنگ سے یہ طبیعت تھی اس طرح کی ڈیئرنگ اور کسی بھی چیز کو نئے انداز سے کریں تو وہ اس کا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے اس پروگرام کو چوز کیا تھا. واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کسی بھی بزنس کو یا کسی بھی چیز کو نئے انداز میں کرنا. تو حمزہ پہلے یہ بتائیے، کیا آپ کو لگتا ہے ہماری جو یوتھ ہے وہ کسی بھی چیز کو نئے انداز میں لینے کے لیے کیپیبل ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں رسک لینا چاہیے؟ کیپیبل بالکل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں. بیسیکلی ہم ایک سوسائٹی کی جو اپروچ ہوتی ہے اس پہ چلنے کے ہوتے ہیں. ہمارا ایک مزاج ہے کہ فیملی نے کہا، دوستوں نے کہا، ماں باپ نے کہا، ٹیچرز نے کہا، اس اپروچ پہ چلتے ہیں. بیسیکلی انٹرپرینیورشپ اسی چیز کا نام ہے کہ جو آپ کا مائنڈ کہتا ہے، آپ کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے، آپ جس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے بیسیکلی بندہ اس میں تھکتا نہیں ہے. تو پھر کریٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس میں بندہ کام کرتا ہے. تو کیپیبل بالکل ہماری یوتھ ہے، بہت کیپیبل ہے، لیکن ایک انیشیٹو لینا چاہیے. جو اپنا دل کرتا ہے اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیے، اس فیلڈ سے ریلیونٹ دیکھنا چاہیے وہ کیا کر سکتے ہیں. اچھا حمزہ، یہ بتائیں کہ آپ کی بات اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے کہا کہ اپنا جو دل کرتا ہے، تو اپنا تو بچوں کا بہت کچھ کرنے کو دل کرتا ہے. ہماری جو یوتھ ہے وہ ماسٹرز کرنے تک نا اپنے پیرنٹس کے انڈر ہوتی ہے اور سم ٹائمز اتنے پریشرائز ہوتے ہیں بچے کہ آج کل وہ جو ہم سنا کرتے تھے نا ایک ڈپریشن ٹینشن کی ٹرم جو بڑوں تک ہی محدود تھی، اب وہ بچوں میں بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں، ٹینشن میں آتے ہیں. اور اس کا بہت حد تک جو تعلق جاتا ہے کہ والدین ہمیں پریشرائز کرتے ہیں نمبرز کے لیے، سبجیکٹس کے لیے، اس کو چوز کرنے کے لیے. تو آپ دل کی کیسے سنیں گے؟ آپ بچوں کو کیا کہیں گے کہ وہ اپنے دل کی سننے کے لیے پیرنٹس کو کیسے قائل کریں؟ بیسیکلی اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر جو انٹرسٹ ہے اور جو ان کے اندر کیپیسٹی ہے، جو سکلز ہیں، وہ کس چیز میں آگے جا سکتے ہیں. ہر بندے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے.
تو سب سے پہلے تو خود کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. پیرنٹس کے پریشرائز کرنے سے یا ایک سوسائٹی کو اس سے نکلنے کے لیے آپ کو اس کمفرٹ زون سے نکل کے دیکھنا پڑے گا. پھر اپنے فیلڈ کے متعلق آپ کو بڑی ویلڈ انفارمیشن چاہیے ہوں گی. پھر آپ اپنے سورس یوز کریں, پیرنٹس کے سورس یوز کریں. ڈیفینیٹلی آپ کے سوسائٹی میں سورس ہوتے ہیں, تو دیکھیں میں اپنے فیلڈ میں جس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں وہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ میں کیسے اس فیلڈ میں آ سکتا ہوں. جب آپ ان کی سکسیس سٹوری سنیں گے, ان کا سارا ایک رستہ دیکھیں گے کہ اس سائڈ پہ جانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں, میرا جو ٹارگیٹ ہے وہاں پہ پہنچنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیرنٹس کو کنونس کریں. پیرنٹس کو پھر اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں کوشش کریں ان سے ملوائیں, اور ان کے سامنے ایک کلیئر پکچر, ایک بگ پکچر سامنے کریں. لیکن ان سب چیزوں سے پہلے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. جب آپ کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں ڈیفینیٹلی چیلنج لیتے ہیں, اور چیلنج کبھی بھی آسان نہیں ہوتے ہیں. پیرنٹس بھی کنونس ہو جاتے ہیں اور سوسائٹی بھی پھر کنونس ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں نا وہ کلیئر ہونے چاہیے. بالکل. جب ہمارے وہ کلیئر ہوں گے تو پھر ہم اپنے پیرنٹس کو بھی کنونس کر سکیں گے. اور اگر بات میں ویلیڈیٹی ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ آج کل کے پیرنٹس یہ بات نہ سمجھیں کہ بچہ اگر کچھ ویلڈ پوائنٹ لے کر آ رہا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں. اب ہم اگر آپ کی اسٹڈی سے ہٹ کے آپ کی دوسرے پیشن کی طرف آئیں, آپ کا جو پیشن ہے جمناسٹک کا اور مارشل آرٹس کا, تو یہ بتائیے کہ کیسے آپ کو شوق ہوا اور کیسے آپ اس طرف آئے؟ بیسیکلی میری اسٹارٹنگ سے بڑی ڈیرنگ طبیعت تھی, لڑنے جھگڑنے کا بہت شوق تھا اور بڑی پوٹینشیل تھا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پیرنٹس کو اکثر کہتا تھا کہ کچھ کرنا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. کرکٹ بھی ایک ٹائم پہ بہت کھیلی ہے, لیکن وہ جو ایک سیٹسفیکشن تھی وہ نہیں ہو رہی تھی. تو ہمارے گھر کے قریب اسکول تھا. ایک دفعہ سمر ویکیشن میں ایک بچے کو میں نے کراٹے کے یونیفارم میں جاتے دیکھا, تو میں نے اس سے پوچھا, اس نے بتایا یہاں پہ ہمارا کیمپ ہے, میں یہاں کا اسٹوڈنٹ ہوں. ویری نیکسٹ ڈے میں نے ابا جی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں پتہ کرتے ہیں. تو اس میں میرے سارے کریئر میں پیرنٹس کی طرف سے بہت سپورٹ تھی. بڑے کلیشز آئے ہیں, بڑے اختلافات ہوئے ہیں, وہ ایک نیچر کا حصہ ہے, لیکن ان کی مین سپورٹ تھی. تو ویری نیکسٹ ڈے مارننگ میں ان کی 7 o'clock کلاس ہوتی تھی سمر ویکیشن میں. تو ابا جی کے ساتھ میں وہاں پہ گیا, ان سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسکول کے بچوں کو کرواتے ہیں تو سپریٹ نہیں کروا سکتے ہیں. بہرحال ابا جی نے کنونس کیا, ان سے بات کی, اسکول مینجمنٹ سے بات کی, تو وہاں سے میرا اسٹارٹ ہوا. میں نے تائیکوانڈو گیم سے اپنا مارشل آرٹس کا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا. اچھا, اور تائیکوانڈو سے آپ نے سٹارٹ کیا اور آپ نے کہا کہ آپ کے پیرنٹس کا بہت اہم رول ہے, اور واقعی پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ ان کو ساتھ لے کے چلیں تو آگے آپ کے لیے پریشانیاں جو ہیں نا وہ اتنی نہیں آتی ہیں, اور جو پریشانیاں آتی ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر لے لیں اور اپنے بچوں کو کمفرٹ دے دیں. بالکل ایسے ہی. تو اچھا آپ یہ بتائیے کہ اس کے بعد آپ نے اسکول میں کیمپ سٹارٹ کیے, تو اس کے بعد آپ اپنے اسکول اور کالج لیولس پر اس کو کھیلے یا کوئی اور کلب جوائن کیا؟ بیسیکلی اس وقت میں میٹرک میں تھا, تو میں نے مارشل آرٹس کچھ دیر کی. اس کے بعد آگے کالج میں ایڈمیشن لینا تھا. تو گورنمنٹ کالج ایک پاکستان میں سب کے لیے خواب ہوتا ہے کہ وہاں پہ جایا جائے اور خود کو راوین کہلایا جائے. تو تب میں نے تائیکوانڈو بیس پہ گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن نہیں تھا. تو ابا جی کے ایک دوست تھے, انہوں نے پھر ریفر کیا کہ وہاں پہ جمناسٹک کی ابھی میرے دوست ہیں, وہ آپ کو ٹریننگ کروا سکتے ہیں, اس پہ آپ ٹرائی کریں اور ایڈمیشن کی کوشش کریں. پھر میں وہاں سے جمناسٹک میں شفٹ ہوا, جمناسٹک سٹارٹ کی, 3 ماہ جمناسٹک کی, لیکن گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن نہ ہو سکا. میں نے پھر اسلامیہ کالج سول لائنس میں ایڈمیشن لیا اور وہاں پہ پھر پراپر جمناسٹک سٹارٹ کر دی. مارشل آرٹس میں تائیکوانڈو اور پیرالل جمناسٹک, یہ دونوں گیم سٹارٹ کر دیں. تو پھر اسلامیہ کالج سول لائنس کی طرف سے انٹر کالجیٹ کھیلا, اس میں تائیکوانڈو میں سلور میڈل لیا انٹر کالجیٹ میں, اور جو جمناسٹک تھی اس میں ہماری ٹیم تقریباً 16 سال بعد ون کی تھی اور گولڈ میڈل لیا انٹر کالجیٹ میں. اچھا, یعنی کہ میرا جو سوال تھا کہ بھئی آپ نے مارشل آرٹس تو سیکھا, تو جمناسٹک جو ہے وہ عموماً یہ کہہ لیں کہ لڑکوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ کی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے کہ جمناسٹک لڑکے شوق سے نہیں کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ اس گیم کو کیسا پایا آپ, یا آپ یوں کہہ لیں کہ بچے جو ہیں کیا لڑکے اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں اس گیم میں پاکستان میں؟ بالکل لیتے ہیں. بیسیکلی میری جس طرح کی اگریسو طبیعت تھی, اس اگریشن کو ایک رائٹ ڈائریکشن مل گئی تھی مارشل آرٹس میں اور جمناسٹک کے تھرو. جمناسٹک کو جمناسٹک از دا مدر آف آل گیم کہا جاتا ہے. تو اگر ہم باہر کے ممالک کی بات کریں تو جمناسٹک ہر گیم کی بیسکس میں جمناسٹک کروائی جاتی ہیں. کالج ہے, اسکول ہے, بچوں کو گیم سے پہلے فلیکسیبلٹی کروائی جاتی ہے, ان کی کوآرڈینیشنز کروائی جاتی ہیں. تو جمناسٹک از دا مدر آف آل گیم. یہ بچوں میں ایک ان کی فزیکل اسٹرینتھ کو انکریز کرنے کے لیے, کانفیڈینس پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. منیمم ہر بچے کو جمناسٹک لازمی
7-8 کلاس تک کرنی چاہیے. بیسیکلی وہ فزیکلی بھی مضبوط ہوتا ہے اور مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ آپ نے ایک بڑی اچھی بات بتائی ہے. کیا یہ گیم کرنے سے مینٹلی بچے میں پیشنس آتا ہے؟ بالکل. جمناسٹک بھی ایک ٹف گیم ہے اور مارشل آرٹس بھی ایک ٹف گیم ہے. تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ فوراً کرنے سے چیز آپ کو نہیں آتی ہے. مسلسل محنت کے ساتھ آپ کے اندر مستقل مزاجی آتی ہے, صبر اور برداشت پیدا ہوتی ہے, جو ہمارے ایک معاشرے میں آج کل بہت ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ برداشت کا عنصر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ بچوں میں بھی اور پیرنٹس میں بھی. تو جمناسٹک اور مارشل آرٹس کے تھرو آپ اس چیز پہ بڑا اچھا ایک قابو کر سکتے ہیں کہ بچے کو جب ایک چیز فوراً نہیں سیکھتا ہے تو وہ ایز اے چیلنج لیتا ہے. جب چیلنج لیتا ہے اس کی پریکٹس کرتا ہے اور ایک ٹائم کے بعد اس کو پتا چلتا ہے کہ محنت کرنے سے کوئی چیز ملتی ہے, شارٹ کٹ نہیں ہے یہاں پہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آج کل ہمارے سوسائٹی میں بچوں اور پیرنٹس دونوں میں ہی پیشنس جو ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے, جس کی وجہ سے ہم جو آؤٹ پٹ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ آؤٹ پٹ نہ ہم دے پاتے ہیں اور نہ وہ آؤٹ پٹ مل پاتی ہے بچوں کی طرف سے. اچھا یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل لیولس پر بھی کھیلا آپ نے؟ بالکل, مارشل آرٹس میں پارٹیسپیٹ کیا. اس بارے میں کچھ بتائیے. پنچک سلت ایک سٹائل ہے مارشل آرٹس کا, تو یہ مسلم مارشل آرٹس ہے بیسیکلی. تائیکوانڈو میں کھیلتا رہا ہوں, پھر جمناسٹک میں پریزنٹ کیا کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ. تو پھر پنچک سلت ایک مسلم مارشل آرٹس تھا. تو اس اپروچ کے ساتھ کہ دوسرے سٹائل جو نان مسلمس کے ان کو ہم نے پروموٹ کیا, وائی ناٹ مسلم مارشل آرٹس. تو اس میں 2022 میں مئی کے لاسٹ میں ورلڈ پنچک سلت چیمپئن شپ تھی, 19 ورلڈ پنچک سلت چیمپئن شپ, یہ ملیشیا میں ہوئی تھی. تو اس میں پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹ کیا تھا اور کوارٹر فائنل تک موو کیا تھا میں نے. ویری گڈ. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس سوچ کے ساتھ پاکستان کو ریپرزینٹ کروں آپ لے کے چلے ہیں, اور ہوپ آگے بھی اس بارے میں کچھ ضرور سوچیں گے. آگے کیا ارادہ رکھتے ہیں آپ, مطلب اپنی جمناسٹک اور مارشل آرٹس کے لیے؟ انشاءاللہ مارشل آرٹس میں پاکستان کو میڈل دے کے تو پھر اپنے ریٹائرمنٹ دیکھیں گے. ابھی تو ایک ٹائم ہے, لیکن ہم جونیئرس کو بھی آگے ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ سب لوگ اس چیز کو لے کے چلیں. لیکن ابھی جو ایک شارٹ ٹرم پلان ہے, ٹارگیٹ, وہ یہ کہ پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ کوئی میڈل دے کے تو پھر آگے دیکھنا کیا کرنا ہے. اچھا حمزہ یہ بتائیے کہ ابھی آپ چونکہ کالج یونیورسٹی جو ہے وہ پاس آؤٹ کر چکے ہیں, تو اب آپ اپنے اس گیم کو کیسے کنٹینیو کرتے ہیں؟ بیسیکلی گیم کو ایز اے پیشن بھی اور ایز اے ریکوائرمنٹ بھی, کیونکہ میری جو ریسرچ تھی ایم فل کی وہ بھی اسی چیز پہ تھی کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز آپ کے انٹرپرینوریل اپروچ کو کس طرح سپورٹ کرتی ہیں. تو اس چیز کو لے کے میں گیم کرتا ہوں, اور ساتھ ابھی ریسنٹلی میں نے پاس آؤٹ کیا ہے, تو آگے اپنے بزنس کا ہی پلان ہے. اپنے جو والد صاحب کا بزنس ہے اس میں کچھ ٹائم دے رہا ہوں. اس سے پہلے کووڈ سے پہلے ایک پراپر چین میں نے سٹارٹ کی تھی کلبس کی, فزیکل کلبس کی. تو وہ لاہور میں 5 کلبز ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا اور 5 کلبس تک لے گئے تھے اس چین کو, لیکن کووڈ کی وجہ سے جو پھر سچویشن آئی تو اس کو پھر وائنڈ اپ کرنا پڑا. اس کو ہم آن لائن لے گئے تھے. یہ ایک انٹرپرینوریل اپروچ تھی. پتہ چلا کہ کووڈ آ گیا تو اس میں ٹرینڈ دنیا میں تو پہلے ہو رہا تھا لیکن پاکستان میں اس طرح ٹرینڈ نہیں تھا. تو اس کو پھر ہم نے وائنڈ اپ کیا, کلوز کیا, اور اس کو آن لائن شفٹ کر لیا. آن لائن سے اگین ہم نے جب کووڈ کے حالات بہتر ہوئے الحمدللہ تو پھر ہم نے اگین دیکھا ہے. لیکن وہ کلبس کی چین کو اس لیے پراپر ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں کہ ایک تو اسٹڈیز تھیں, اس کو پیرالل, یہ بہت ضروری ہے ہمارے. میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہم پاکستان میں دیکھا جائے تو وہ اسٹڈی سے پیچھے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کو اویئرنیس ضروری ہے کہ اسٹڈی اور یہ اویئرنیس اور یہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. بیسیکلی آپ کسی بھی جگہ پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو, اپنے کالج کو, یونیورسٹی کو, کلب کو, تو جو ایجوکیٹڈ پرسن ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس چیز کو. ٹھیک. تو اس میں یہ ہے کہ گیم کے ساتھ ساتھ اسٹڈی اور اسٹڈی کے ساتھ ساتھ فیوچر, یہ تینوں چیزیں پیرالل لے کے چلنی پڑتی ہیں. اگین میں وہی بات کروں گا, آپ کو انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ آپ میڈیکل کی فیلڈ میں, آپ بزنس کی فیلڈ میں, آپ آرٹس کے کسی شعبے میں, خود کو فٹ رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ٹھیک. خود کو فٹ رکھنے کے لیے گیم بھی کریں اور آگے جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے فیوچر سیٹلمنٹ کے لیے وہ بھی کریں. حمزہ آپ اس گیم کو اپنے ایک پیشن کے طور پر لے کے جائیں گے یا ایز اے اس کو اپنا پروفیشن بنائیں گے؟ ایز اے پیشن لے کے چلوں گا, پروفیشن بنانے کا نہیں. پروفیشن اس لیے پاکستان میں لوگ کم بناتے ہیں کہ اس کا آگے ڈیمانڈ اس طرح نہیں ہوتی ہے, آگے اس طرح ایک برائٹ فیوچر نہیں ہے. کچھ ادارے ہیں وہ آپ کو, پاکستان آرمی ہے, پاکستان وارڈ ہے, اور اس طرح کے کچھ ادارے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, جابس دیتے ہیں. لیکن ایک اسپورٹس مین کو جس طرح ایک آنر دی جانی چاہیے, اس کو
جسٹ سپورٹس کرنی ہے, باقی ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح کا ہی فیسلٹیز نہیں ہے, جس کی وجہ سے اس کو ایز اے پروفیشن تو نہیں لیکن ایز اے پیشن ضرور لے کے چلوں گا. یہ ایک اچھی آپ کی سوچ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گیم کھیلنے کا پیشن ہے تو آپ وہ گیم بھی نہیں چھوڑ رہے, آپ وہ گیم بھی کر رہے ہیں اور اپنے فیوچر کے لیے بھی آپ سوچتے ہوئے صرف سوچ نہیں رہے ہیں, اس پر عمل بھی کر رہے ہیں آپ آگے. جی بالکل. تو بیسٹ آف لک, ہماری آپ کے لیے تمام دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی کامیاب کرے. آمین. اور حمزہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. شکریہ. اور جاتے جاتے آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور پیغام دیجیے. پیغام یہی ہے کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. ایک وہ جو ان سین باؤنڈریز ہوتی ہیں انہیں توڑنا پڑے گا, اس کو توڑ کے اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں. سوچیں کیا کرنا ہے. آپ کام کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, ٹارگٹ سیٹ کریں. جانا کس سائڈ پہ ہے سب سے پہلے اس چیز کو متعین کریں, ڈسکس کریں. اتنی جلدی یہ نہیں متعین ہوتا ہے. جب سٹارٹ لیتے ہیں, انیشیٹو لیتے ہیں تو رسک لینا پڑتا ہے. وہ آسان کام نہیں ہے, لیکن ایک دفعہ آپ رسک لینا شروع کر دیں, آپ کی عادت بن جائے تو پھر کامیابی آپ کے لیے. کمفرٹ زون سے نکلیں. خود کو ایکٹیو رکھنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. وہ آپ بزنس مین ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بچے ہیں, آپ بوڑھے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی تو آپ فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہوں گے تو آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ پھر فٹ ہوں گے. اور وہ آپ کی کیپیسٹی کو, بیسیکلی جو ریسرچ ہے, ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کی ایفیشنسی کو یہ چیز انکریز کرتی ہے فزیکل ایکٹیویٹی. اور اسکیجول کے تحت چلیں. ہمارے آج کل سوشل میڈیا اور موبائل اور ٹیلی ویژن اس نے ہمارا بہت سا ٹائم لے لیا ہے, لیکن ہمیں ہر چیز کو اسکیجول کرنا پڑے گا. سوشل میڈیا ضروری ہے لیکن لمیٹڈ ٹائم پتہ ہونا چاہیے, اس ٹائم پہ یوز کرنا ہے. باقی اپنے ٹارگٹ سے متعلق جتنا کام کر سکتے ہیں کریں. بہت شکریہ. پروگرام کا پہلا سلسلہ آپ سن رہے تھے ہم ہیں بے مثال. پروگرام ہم نوجوان میں آپ کی میزبان حفصہ کاظم آپ کے ساتھ. اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں اگلا سلسلہ دنیا میرے آگے. اس سلسلے میں آپ رپورٹ سنیں گے. السلام علیکم لسنرز. ٹیکنالوجی اب تک بہت ترقی کر چکی ہے, مگر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب ہم 50 برس بعد پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ وہ انٹرنیٹ جسے ہم اب استعمال کرتے ہیں ہمیں بہت قدیم لگے. انٹرنیٹ ممکنہ طور پر اسکرین کے پیچھے تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ یہ ممکن ہے کہ ہم اس کے ساتھ مختلف طریقے سے انٹریکٹ کریں گے. ہم آگمنٹڈ ریالٹی یا AR کا استعمال کرتے ہوئے حقیقی دنیا کی چیزوں اور ڈیجیٹل چیزوں کو آپس میں ملا دیں گے. ورچوئل ریالٹی یا VR کی دنیا کو تلاش کریں گے, حقیقی اور ڈیجیٹل دنیاؤں کو ان طریقوں سے جوڑیں گے جس کا ہم فی الحال تصور بھی نہیں کر سکتے. ایلون مسک نے اپنے ٹویٹر صارفین کو معاوضہ دینے کا اعلان کر دیا ہے. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کے مالک ایلون مسک نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے صارفین کے لیے معاوضے کا اعلان کیا ہے. ایلون مسک نے اپنے ٹویٹر میں کہا ہے کہ معاوضے کے اہل صرف وہ لوگ ہوں گے جو ٹویٹر بلیو ویریفائڈ کے سبسکرائبر ہوں گے. کیا خواب مستقبل میں ہونے والے واقعات کا پتہ دے سکتے ہیں؟ انسانی تہذیب کے آغاز سے ہی یہ تصور ہمارے معاشرے کا حصہ رہا ہے کہ خواب مستقبل کی پیش بینی کر سکتے ہیں, مگر کیا یہ بات سائنسی معیار پر پوری اترتی ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کبھی سونے کے لیے لیٹے اور کسی چیز کے بارے میں خواب دیکھا اور اٹھنے کے بعد وہ چیز حقیقت میں بھی ہو گئی؟ اسے پری کاگنیشن کہا جاتا ہے, یعنی مستقبل کا ایسا علم جو حواس خمسہ کے بجائے کہیں اور سے حاصل ہو. عام طور پر پری کاگنیشن کو اتفاق کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے, مگر اب ایک نیا سائنسی نظریہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے جو شعور, خوابوں اور وقت کے درمیان تعلق کے بارے میں ہمارے فہم کو تبدیل کر سکتا ہے. جی یہ تو تھی دنیا بھر کے بارے میں باتیں, اور اب بات ہو جائے پاکستانی کھلاڑیوں کی. حال ہی میں سری لنکا میں ہونے والی ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستان نے بہت سے تمغے اپنے نام کیے ہیں, جس میں ماہگل ہزارہ نے 7 طلائی تمغے جیتے ہیں. جی, اور فائنل مارکے میں بھارتی کھلاڑی کو ہرا کر سونے کا تمغہ اپنے نام انہوں نے کر لیا. اس کے علاوہ 11 چاندی اور 8 کانسی کے تمغے پاکستانی پلیئرز کے حصے میں آئے. پاکستانی نوجوان صرف کھیل میں ہی نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ویژول ایفیکٹس کی بات ہو جائے تو ویژول ایفیکٹ آرٹسٹ لاریب عطا کے بارے میں سوشل میڈیا میں بہت بار آپ نے پڑھا ہوگا. لاریب اپنی آرٹسٹک صلاحیت کی وجہ سے ہالی ووڈ انڈسٹری میں بہت نام کما رہی ہیں.
ہالی ووڈ کی مشہور فلموں گاڈزیلا، ایکس مین اور حال ہی میں مسٹر اسٹرینج میں انہوں نے اپنے کام کے جوہر دکھائے ہیں۔ اسی کے ساتھ سلسلہ دنیا میرے آگے سے اجازت دیجیے۔ ابھی آپ سلسلہ سن رہے تھے دنیا میرے آگے۔ سامعین، اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر غلطی نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈنے کی بجائے اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تنقید کرنا آسان اور سہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو درست کریں۔ پروگرام کا اگلا سلسلہ شامل کرتے ہیں یہ میرے لفظ۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آپ کا میزبان محمد علی حیدر حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں محمد زہیب عالم۔ میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ اس وقت بطور صدر مجلس مباحث گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ایک ایسے مجلے کے ایڈیٹر بھی ہیں جس کی تاریخ کچھ چند سالوں پر محیط نہیں بلکہ ایک صدی پر محیط ہے۔ میری مراد وہ مجلہ جسے ہم مجلہ راوی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زہیب صاحب، بولنا اور پھر بھرے مجمع کے آگے بولنا، یہ شوق کب اور کیسے پیدا ہوا؟ بہت شکریہ جی آپ کا۔ بولنے کا شوق تو مجھے شروع سے تھا۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو گورنمنٹ کالج میں یہ شوق پروان چڑھا۔ شوق سینے میں تھا، میرے اندر تھا۔ میں نعت قرات کسی حد تک اسکول لیول پہ پڑھ لیتا تھا، کر لیتا تھا، تو اسٹیج کا مجھے اندازہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جب میں گورنمنٹ کالج میں آیا تو گورنمنٹ کالج کے مقررین اتنے اچھے تھے کہ انہیں سننے کے بعد میرے اندر یہ شوق مزید پروان چڑھا، اور مجھے یہ لگا کہ اگر میں تقریر نہیں کروں گا تو شاید میں اپنے اس شوق کی جان خود ہی لے لوں گا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے تقریر کرنی چاہیے اور مجھے بولنا چاہیے۔ جس طرح آغاز میں یہ بتایا کہ محمد زہیب عالم اس وقت بطور مدیر راوی بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو میرا آپ سے اس حوالے سے یہ سوال ہے کہ لکھنے کا شوق آپ کے اندر کس طرح پیدا ہوا؟ لکھنے کا شوق پڑھنے سے مشروط ہے، پڑھنے سے علاقہ رکھتا ہے۔ میں شروع میں جب میٹرک میں تھا تو میں اخبار وغیرہ بہت پڑھا کرتا تھا، اور اخبارات میں خاص طور پہ جو ادبی حصہ ہوتا تھا وہ میں بڑی دلچسپی سے پڑھتا تھا۔ پھر اس کے بعد جب میں گورنمنٹ کالج میں آیا تو گورنمنٹ کالج میں آنے کے بعد مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ میں جو کچھ لکھتا رہتا ہوں اپنے کمرے میں بیٹھ کے یا کہیں تنہا کسی لائبریری کے حصے میں بیٹھ کے، وہ اب اس کو باقاعدہ شکل دی جا سکتی ہے۔ تو اس میں رہنمائی میرے استاد نے ہی کی۔ میرے استاد لطیف ساحل صاحب تھے، ہم گورنمنٹ کالج میں ہمیں اردو پڑھاتے تھے۔ سامعین، ایک اور بات آپ سب کو بتاتا چلوں کہ محمد زہیب عالم جہاں ایک بہت عمدہ مقرر ہیں، وہیں ایک بہت عمدہ شاعر بھی ہیں۔ تو شاعری کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھتا چلوں کہ آج کے وقت اور پرانے وقتوں کی شاعری میں بہت فرق نظر آتا ہے۔ پرانے وقتوں کی شاعری میں ہمیں فلسفہ حیات بھی نظر آتا ہے اور دیگر فلسفے بھی نظر آتے ہیں، لیکن آج کی شاعری کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ ہمیں صرف محبوب کی زلفوں سے شروع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسی کے قدموں پر ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور یہ جو ٹرانزیشن ہے شاعری کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے قاری کی تربیت نہیں ہے۔ شاعر ہر دور میں پیدا ہوتا ہے، بڑا اور چھوٹا۔ یہ اس دور کے بعد آنے والا دور فیصلہ کرتا ہے بقول خورشید رضوی صاحب کے کہ پچھلے دور میں کون کتنا بڑا شاعر تھا، یا یہ عصر یہ دور کس کا تھا۔ لیکن ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے قاری جو یہ فیصلہ کریں گے اگلی صدی میں کہ پچھلی صدی میں کیا تھا، اس قاری کی تربیت کیا ہے، تو اس قاری کی تربیت نہیں ہوئی بھی۔ پہلے 7 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں صرف و نحو، زبان کا بنیادی علم، لغت، یہ سب بچوں کو پڑھا دیا جاتا تھا۔ آج آپ دیکھیں بنیادی تلفظ بچوں کا ٹھیک نہیں ہے۔ ایون جو تقریر کرتے ہیں بچے، جو شعر پڑھتے ہیں، جو عام عوام سے، عام بچوں سے ذرا مختلف ہیں اور ذرا اوپر کے درجے میں آتے ہیں، ان کا بھی تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہاں تو بہت سارے بڑے لوگ ہیں، بڑے شعراء ہیں جن کو یہ گلہ ہے کہ ہمیں اتنی پذیرائی نہیں ملی، اور وہ بڑے گمنام ہیں اور ان کا کام بھی بہت بڑا ہے۔
جس طرح سامعین میں نے آپ کو بتایا کہ محمد زہیب عالم ایک بہت عمدہ شاعر بھی ہیں، تو آج کے اس گفتگو کے اختتام پر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی غزل کے چند اشعار ہمیں اور ہمارے سامعین کو ضرور سنائیں۔ جی ضرور، بہت شکریہ۔ ایک غزل ہے، آج تو وہ فضائے وحشت ہے جس کے جو جی میں آئے وحشت ہے، واہ، دل برائے فروخت ہے یعنی خالی جائے برائے وحشت ہے، کیا کہنے، اپنی مٹی اڑا کے دیکھیے گا واہ کس طرف کو ہوائے وحشت واہ ہے، واہ واہ واہ، یہ جہاں پر ہوا محبت سے آپ کس وقت آئے واہ، وحشت ہے، کیا کہنے، ایک پاؤں میں تیرے پائل ہے دوسرا جیسے پائے وحشت ہے، واہ، دور سے دیکھ لیجئے ہم کو اور کہیے کہ ہائے وحشت ہے، واہ واہ واہ، اتنی وحشت ہے میرے پہلو میں اور پھر بھی دعائے وحشت ہے، واہ، ایسا نیلا ہے آسمان کا رنگ جیسے عالم کا بائے وحشت ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آخر میں ہمارے مہمان سے ایک سوال، وہ یہ کہ نئی نسل جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنے تہذیبی شعور کو سیکھیں، سمجھیں، اپنی زبان کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس کو پڑھیں۔ جب تک وہ بنیادی اظہار کا ذریعہ ہی نہیں سیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے اور مختلف زبانوں کی طرف دوڑنے لگیں گے تو وہ اپنے احساسات کو، اپنے محسوسات کو کسی بھی پیرائے میں بیان ہی نہیں کر سکیں گے، تو لامحالہ انگزائٹی، ڈپریشن اور طرح طرح کی بیماریوں کے وہ شکار ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگ اظہار کے بنیادی پیرائے جو ہیں ان کو ضرور سیکھیں، زبان سیکھیں، اور آپ کے پاس اپنی جو کلچرل تھاٹ ہے، جو بنیادی شعور ہے آپ کی تہذیب کا، وہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ کی بنیاد میں کوئی خامی نہ ہو اور آپ ایک اچھے طالب علم بھی بن سکیں، استاد بھی بن سکیں اور جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں۔ بہت خوب سامعین، ہم یہیں پر اپنے آج کے اس سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ میں محمد زہیب عالم کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ تو آئیے اس میں سنتے ہیں انٹرویو۔ پروگرام ہم نوجوان میں ابھی آپ سلسلہ سن رہے تھے یہ میرے لفظ۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس چھوٹی سی بات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ خوشی دینا سیکھیں۔ غم تو اس دنیا میں بہت ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ خوشیاں بانٹیں۔ کہتے ہیں ہم دوسروں کو جو بھی دیتے ہیں وہ ہمیں پلٹ کر ملتا ہے، تو کیوں نہ دوسروں کو خوشیاں دیں تاکہ ہمیں خوشیاں ہی واپس ملیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کی میزبان اور پروڈیوسر حفصہ کاظم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ ہم نوجوان، ابھی آپ سن رہے تھے نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام۔ یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی۔